بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس آدمی نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور پیغمبر خدا علیہ السلام سے کوئی ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بیوقوف آدمی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا حضرت علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں جب کسی مردے پر پڑھ کر پھونک ماروں تو وہ مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کی اس لب کشائی اور دیدہ دلیری پر بڑے حیران ہوئے۔ آپ علیہ السلام سوچنے لگے کہ اس بیمار اور مردہ دل شخص کو اس بات کی فکر نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کو زندہ کر لے، یہ تو ایک ہی دن میں تخت و تاج کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بھلے انسان، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا، اس سے کام لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر عضدہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی عضدے کو دوبارہ عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے دوبارہ عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، اگر آپ اللہ کے اسرار و رموز مجھے نہیں بتانا چاہتے تو نہ بتائیں، لیکن میری یہ عرض ضرور قبول کر لیں اور میرے سامنے کوئی مردہ زندہ کر کے دکھا دیں۔ اس نے راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا، یا حضرت علیہ السلام، ان ہڈیوں پر دم کر کے پھونک دیں تاکہ میں ہڈیوں میں جان پڑتے دیکھ سکوں۔ اس شخص کے بار بار اصرار نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجبور کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ہڈیوں پر اسم اللہ پڑھ کر پھونک ماری۔ وہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئیں۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہو گیا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اے شیر، تو نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا، یا حضرت علیہ السلام، وہ آپ علیہ السلام کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا، میں نے اس لیے اس پر حملہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ شیر نے عرض کیا، حضور علیہ السلام، ایک تو یہ آپ علیہ السلام کا بے ادب اور گستاخ تھا، دوسرا اب اس دنیا آب و گل کا رزق اس کی قسمت میں نہ تھا۔ زندگی کا سبق، احمق اور بیوقوف لوگ اپنے بار بار اصرار اور تکلیف دہ حرکات کی وجہ سے پریشانیوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کرام کے بے ادبوں اور گستاخوں کو جنگلی جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔